زئی صاحب بہت شکریہ آپ کا, شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا بھی شکریہ, مصطفیٰ جی آپ کا بھی, سب دوستوں کا. میرے خیال میں تاریخ کے اوپر کافی بات ہوئی ہے, لیکن تھوڑا سا ایک میں ٹچ دوں گا. میرے خیال میں ہم سے پہلے جتنے بھی ساتھی آئے ہیں, افضل بٹ صاحب نے, محمود علی صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی, اور افضل بٹ صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے وقتاً فوقتاً جب ہماری سیاسی جماعتوں کو اقتدار ملتا ہے, ان کے اسٹیبلشمنٹ کی اپروول ہو جاتی ہے ادھر, تو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ رائٹس کی جنگ اسی ٹائم پہ اسی طرح کے حالوں میں وہ لڑتے رہے. تو افضل بٹ صاحب کا بڑا شکریہ کہ تازہ کیا کچھ ایسی باتوں کو جو شاید ہماری ابھی اپوزیشن کی جو سب سے بڑی جماعت ہے, بڑی رسپیکٹڈ جماعت ہے, آج کل ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے, اور نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ ان کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کو بھی کچھ پرانی باتیں یاد کرائیں گے, یہ بڑی, میں افضل بٹ صاحب آپ کا بڑا مشہور ہوں, لیکن مجھے ایک بات جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم ابھی سمجھ نہیں آ رہی, اور میں اپنے پی ٹی آئی کے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کی طرف. کیوں آپ کا ذکر اس لیے کہ اس وقت پاپولیرٹی اگر پنجاب میں دیکھی جائے تو آپ کی پاپولیرٹی ہم دیکھتے ہیں کہ عروج پہ ہے, باقی کے پی میں آپ کی اپنی حکومت ہے, سندھ میں بھی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ مرکز سے بالخصوص اسٹیبلشمنٹ سے, فوج اور اس کی ایجنسیوں سے خوش نہیں ہے. لیکن مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پیکا کا لا جب منظور ہوا تو قائمہ کمیٹی میں گیا, تو قائمہ کمیٹی کا جو سربراہ تھا وہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کا ممبر پارلیمنٹ ہے. یہ دیکھیں نا کہ اگر, بہت شکریہ آپ کا, کہ پارٹی کے اندر اگر اس بات کا بسط احترام ڈسپلن نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے کون کون سے ساتھی کہاں کہاں پر کھڑے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سویلین بالادستی کرنی ہے اور خط لکھ رہے ہیں ہم آرمی چیف کو. اب اس بات کا کیا ڈفرنس, عام سیاستدانوں کے ساتھ یہاں پر آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, نظریں ہم وہاں پر ہی رکھتے ہیں. پہلے میرے خیال میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم اپنا ہاؤس آرڈر کریں, اور سیاستدانوں کو سب سے پہلے اپنا ہاؤس آرڈر کرنا ہوگا. 2006 میں ہاؤس آرڈر کیا گیا تھا, محمود علی صاحب اس بات کے گواہ ہیں, وہ ساری ہسٹری ان کے دیکھی ہوئی ہے, گزرے ہوئے ساری. 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا اس میں خان صاحب نے بھی اس کی توثیق کی. پھر ہم نے دیکھا کہ 2007 میں کیا ہوا کہ اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف بات چیت جب جا کر کہیں اور ہوتی ہے, چلے بات چیت مان لیا کہ ساری جو تحریکیں ہیں اینڈ پہ بات چیت کے اوپر ہی ہوتی ہے, لیکن کیا آپ نے 2008 سے 2013 تک لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا؟ کیا سیاسی اور جمہوری آوازوں کو اتنی تقویت ملی کہ آپ نے اسپیس کو کھلا کیا ہو؟ پھر 2013 سے 2017 تک کا جو دور آیا اس میں کیا جو شخصی آزادیاں ہیں ان کی اسپیس بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ اس جواب آپ سب کو, ہم سب کو پتا ہے. جنرل مشرف کے اقتدار کے دنوں کی جو ریفرنس دیا یہاں پر کہ جو لوگ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ تھے وہ آئے, بعد میں زیادہ تر لوگ ہماری پاکستان تحریک انصاف میں گئے, کسی نے بھی آ کے نہیں معذرت کی. مسلم لیگ نون میں بھی کچھ لوگ گئے, پیپلز پارٹی میں بھی کچھ لوگ گئے. جب دوں اقتدار کا سورج دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرف گئی ہے, سارے جو اقتدار کے لوگ ہیں, میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کی تصاویر ضرور ہونی چاہیے جو وقت کے ساتھ ساتھ, اقتدار کے ساتھ ساتھ اپنا پینترا بدلتے ہیں, اقتدار کے ساتھ ساتھ پینترا بدلتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیے لائن لگ کے چل جاتے ہیں, اور پھر ہم سارے لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی بھی وکٹ گر گئی, رپورٹ کرتے رہے. ہم 2014 میں جب خان صاحب کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا تو میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ کیا میڈیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ملا ہوا تھا؟ ملا ہوا تھا میڈیا بھی, ایٹ دیٹ ٹائم میڈیا بھی ملا ہوا تھا. لیکن آج ہمارے بہت سارے دوست جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ایگری, بالکل زیادتی ہو رہی ہے, لیکن وہ کڑوے سچ بھی پلیز بولے, بتائیں کہ آپ سے کیا کیا غلطی ہوئی ہیں. محمود علی صاحب کو 2002 سے میں پارلیمنٹ میں دیکھتا آ رہا ہوں,
محمود چکزئی صاحب جب 99 کا کو ہو گیا، مشرف صاحب اور باقی جرنیلوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، تو محمود چکزئی صاحب جب پارلیمنٹ میں بولا کرتے تھے 2002 کے الیکشن کے بعد، یہی باتیں کرتے تھے، جو باتیں یہ 2002 میں کرتے تھے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، ان کی بات کوئی نہیں سنتا تھا۔ اسلام آباد میں جلسے نہیں ہوتے تھے، لیکن محمود اچکزئی کی آپ نے بات نہیں سنی، لوگوں نے بات سننی شروع کر دی، اور لوگ، ہماری اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت پوری طاقت میں تھی ایٹ دیٹ ٹائم، اب آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں صورتحال کیا ہے، محمود اچکزئی کی بات درست ثابت ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے، محمود اچکزئی کی بات درست ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے جس بات کا اگین ڈر رہتا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب جب بھی وقت آتا ہے تو ساری سیاسی جماعتیں اچکزئی صاحب کو اکیلا چھوڑ کے خود کئی اور روک کر لیتی ہیں، یہ بیچارے گر رہ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پہلے بیسک اصول طے کر لینے چاہیے، اور میڈیا کے بھی۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پی ایف یو جے کے جو حالیہ اجلاس ہے اس میں میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی کی بڑی بات کی گئی۔ ابھی امیر عباس بھائی نے بڑی جذباتی باتیں کی ہیں، آئی ریسپیکٹ ہم، اور بڑی غلط باتیں کی، درست باتیں کی ہیں، لیکن میں بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب فیک نیوز ہماری لائنوں میں آپ کے لوگ پھیلائیں گے اور ایک سیاسی جماعت، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے، اس کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کرتے رہیں گے اور سیاسی حکومتوں کو کمزور کرتے رہیں گے، جب اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومتوں کا جھگڑا ہو جائے گا تو وہ چھلانگ لگا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا ان کی جرنلسٹ ایتھکس ہے کوئی؟ اور میں بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے بٹ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کر کے، ہم سیاستدانوں کو تو برا کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے تو سیاستدان بھی مار کھاتے ہیں، جرنلسٹ بھی مار کھاتے ہیں، ہم مل کے اکٹھے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہم لڑیں ان کو پیچھے بھیجیں، لیکن میں عرض کروں گا سب سے پہلے اپنا ہاؤس ہمیں درست کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاؤس میں، ہمارے جرنلسٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی ٹاؤٹ ہیں اور بعض لوگ بعض سیاسی جماعتوں کے بھی ٹاؤٹ ہیں۔ ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا ہوگا۔ بٹ صاحب جو ہے، ان کی قیادت کے اوپر آپ دیکھیں، چاہے رائٹ ونگ کے لوگ ہوں ہمارے جرنلزم میں، چاہے لیفٹ ونگ کے ہوں، چاہے مڈل کے ہوں، سارے لوگ ان کی قیادت پر پورا احترام کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ سب کو خوش رکھتے ہیں، سب کو خوش رکھا نہیں جا سکتا آج کے دور میں، اس لیے کہ جب بھی جرنلزم کے اوپر اٹیک ہوا، اور زیادہ تر اٹیک ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتے رہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتی رہی ہماری سیاسی جماعتیں۔ نون لیگ کی حکومت آج ہے، جتنے مقدمات ہو رہے ہیں آپ دیکھیں، متی اللہ جان کے اوپر انہوں نے مقدمہ کر دیا منشیات کا، دہشت گردی کا، تو ایک بندہ جو جرنلسٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی، انجسٹ ہوئی، تو وہ وہاں پر کھڑا تھا اپنی ساری ٹیم کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کے دور میں اسی طرح کے مقدمات بنائے گئے، اسی طرح کے یہ لاز لائے گئے، تو ایک بندہ اگین کھڑا تھا، پی ایف یو جے کھڑی تھی، اور اس سے پہلے نون لیگ کے دور میں یہ کام ہوتا رہا۔ پیپلز پارٹی نے بھی تھوڑا بہت حصہ ڈالا ہوا ہے اس میں، اور آج تو پیپلز پارٹی مکمل ایک ہے، تو اس میں پی ایف یو جے اور افضل بٹ جو ہے وہ کھڑے ہوتے رہے اس بات کے ڈر کے بغیر کہ انہیں کوئی فوج روکے گی، کوئی آئی ایس آئی روکے گی، کوئی ایجنسیاں روکیں گی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا ہاؤس ٹھیک کرنا ہوگا، اور بٹ صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہاؤس ٹھیک کرنے کے لیے ان کالی بھیڑوں کو ضرور ڈسکریج کریں جو یہاں پر آ کے اپوزیشن کے جگہ پر رائٹس کی آواز بھی اٹھاتی ہیں، اور پسے چلمن ہمارے صفوں میں سے نکل کر کہیں اور جا کے بھی ملاقاتیں کرتی ہیں، ادھر سے بھی لائن لیتی ہیں، اور ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر آ کر جمہوریت کو بھی مطموع کرتی ہیں اور اس آئین کو بھی مطموع کرتی ہیں۔ اور میں آخری بات کروں گا، بڑی جذباتی باتیں ہو سکتی ہیں، میں جذباتی باتیں کرنا نہیں چاہتا۔ فیوچر جانا کدھر ہے، وہ اچکزئی صاحب نے بڑی درست بات کی ہے کہ آئین کی بالادستی، درست، بالکل درست بات، لیکن کیسے جانا ہے اس کا ہوم ورک بڑا ضروری ہے، اور ہوم ورک کے لیے میں بڑے ادب سے یہ کہوں گا
ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے. آئین کی بالادستی کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے، اس جگہ پر محمود اچکزئی صاحب، میں کہوں گا کہ پورے ملک کے سب سے بڑے اگر پولیٹیشین ہے تو اچکزئی صاحب ہے. اس پہ حال میں موجود کسی کو اعتراض تو نہیں ہے، کسی جگہ بھی کسی کو. آپ یہ جو ہمارے زرداری صاحب ہیں ان سے بھی پوچھیں تو پرائیویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ محمود اچکزئی ٹھیک ہے. یہ ہمارے نواز شریف صاحب ہیں، آج تک تو کسی سے ملتے ہی نہیں، وہ جو ہے صورتحال اپنی باتوں کی نفی کرتے رہے، آپ ملتے نہیں، لیکن پرائیویٹ میں وہ بھی کہتے ہیں محمود اچکزئی ٹھیک ہے. تو میں محمود اچکزئی صاحب سے اور آپ سب سے درخواست ضرور کروں گا کہ اس آواز کو مؤثر بنانے کے لیے مارن بلوچ کو بھی یہاں پر دعوت دیں. بلوچستان میں مارن بلوچ بھی ایک لڑائی لڑ رہی ہے، اس کو یہاں پر بلائیں، دعوت دیں. اچکزئی صاحب آپ کا کام بہت بڑا ہے، نیشنل لیول کا بڑا کام ہے. یہ جو نوجوان ہیں ان کے یہاں آنے سے آپ کا کام اور بڑا ہوگا. منظور پشتین کو بھی یہاں پر دعوت دیں، منظور پشتین کو بھی یہاں پر بلائیں. آپ کا ہاتھ مضبوط کریں گے سارے لوگ، ساری جمہوری قوتیں، تو سمجھ آپ جدھر لے کر چلیں گے تو لوگ آنکھیں بند کر کے چلیں. تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو میرے خیال میں ہم سب کو اپنا انصاف سب سے پہلے ضرور کرنا ہوگا. اور میں نیکسٹ ٹائم یہ ضرور کہوں گا کہ جب ہم آ کے میڈیا کے لوگ آ کے بات کرتے ہیں سیاستدانوں کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اپنے جو گندے انڈے ہیں ان کو بھی بتانا ہوگا، ان کی بھی تصویریں لگانی ہوگی. یہاں پر سیاستدانوں کی جو بات کر رہے ہیں ان کی بھی تصویریں لگانی ہوگی، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے جو گندے انڈے ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ نافذ کیا ہے یا اس کی صورتکار بنے ہیں، میں جنرل صاحب سے کہوں گا کہ جنرل صاحب آپ بھی ہمت کریں. آپ کا یہاں پر آ جانا بھی بڑی بات ہے، وی نو دیٹ، لیکن آپ بھی ہمت کریں. جب مشرف صاحب جب تھے آپ ان کے ساتھ تھے، ضیاء الحق صاحب تھے آپ ان کے ساتھ تھے، آپ کی نوکری تھی، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن جو آپ کی ایکس سروسمین کی جو سوسائٹی ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں اور اعلان کریں اس بات کا کہ ہم غیر آئینی اقدامات کوئی بھی جو افسر کریں، چاہے وہ سٹنگ ہے چاہے وہ پریویس ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. پریویس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور سٹنگ کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. میں ہوپ کرتا ہوں کہ سیاسی قوتیں اور میڈیا میں ایک جسے کہتے ہیں تھنکنگ تو آ رہی ہے کہ بالکل ہمیں درست راستہ اختیار کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. آئی ہوپ کہ جب یہاں پر یونٹی ہوگی تو کہیں اور بھی تھنکنگ آئے گی کہ ہم اپنا راستہ بھی درست کریں اور سویلین کاموں میں سے، سیاست سے اپنا پیر جو ہے وہ باہر نکالیں.